اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی۔ سورۃ الفاتحہ کے اسماء گرامی۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات کتابوں میں مرقوم ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے 36 نام ہیں۔ ان میں سے بعض معروف جن کا تذکرہ بعض روایات میں بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ ہے، ان کا ہم ناموں کا تذکرہ اور اس نام کی وجہ تسمیہ کہ اس نام کے ساتھ کیوں موسوم کیا گیا، اس کا ذکر پڑھیں گے۔ جیسے قرآن کریم میں بھی ایک نام ہے سبع مثانی، حدیث میں بھی یہ ہے سبع مثانی۔ اس کا لفظی مطلب ہے 7 آیتیں جنہیں دہرایا جاتا ہے۔ 7 کا معنی تو واضح ہے، سورۃ الفاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے، اس وجہ سے اسے سبع کہا گیا۔ عربی زبان میں سبع کا مطلب 7 ہوتا ہے، اور مثانی کا مطلب مثنا سے ہے۔ مثنا قرآن پاک میں بھی آتا ہے، مثنا و ثلاث و رباع۔ مثنا اسے کہتے ہیں جسے 2 دفعہ یا 2 دفعہ سے زائد، یعنی کم از کم مقدار تو 2 دفعہ ہے، زیادہ بھی مقدار ہو سکتی ہے، جسے دہرایا جائے اور بار بار پڑھا جائے۔ سورۃ الفاتحہ کو مثانی کیوں کہا گیا؟ ایک تو اس کی معروف وجہ یہ ہے کہ اس سورت کو نماز کی ہر رکعت میں اور ہر نماز میں بار بار پڑھا جاتا ہے۔ کوئی خصوصیت ہے جو اس کو بار بار پڑھے جانے کا حکم دیا گیا ہے اور تاکید کی گئی ہے۔ قرآن کریم کے جو باقی احزاب سورتیں آیات ہیں، ان کے متعلق یہ حکم ہے فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جہاں سے تمہیں آتا ہو وہاں سے قرآن پڑھ لو۔ لیکن سورۃ الفاتحہ کے متعلق فرمایا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز ادھوری ہے، نہیں ہوتی۔ تو کچھ تو خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اسے ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں بار بار دہرانے کا حکم دیا گیا ہے، اس وجہ سے اسے مثانی کہا گیا۔ لیکن ایک اس کی اور بھی توجیہ کی گئی ہے مثانی کی۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے بعض باتوں کو دہرایا ہے، اس کی بھی حکمتیں اللہ جانتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم کے وصف کو بیان کرنے کے لیے 2 الفاظ کا انتخاب کیا ہے، الرحمن الرحیم، اور یہ دونوں ہی لفظ اللہ کے رحم پر دلالت کرتے ہیں۔ ایک وصف کا بھی انتخاب ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف رحمان پر اکتفا نہیں کیا، صرف رحیم پر اکتفا نہیں کیا، دہرایا ہے اس کو۔ اب اس میں کیا حکمت ہے؟ جب الرحمن الرحیم کی تفسیر پر گفتگو کریں گے تو اس حکمت کے بارے میں بات چیت بھی کریں گے، لیکن دہرایا ہے وصف کو، الرحمن الرحیم، تو اس میں بھی دہرانے کے معنی آ گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین دہرایا ہے لفظ کو، ایاک 2 دفعہ آ گیا۔ ایاک کا مطلب ہوتا ہے صرف تیری، صرف تیری۔ تو اس میں بھی حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ دہرایا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، صرف تیری، صرف تیری، دہرایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس اعتبار سے بھی یہ مثانی ہے۔ اور پھر نعبد اور نستعین، ان لفظوں کو بھی دہرایا ہے۔ نعبد عبادت،
نستعین اللہ سے مدد چاہنا، اللہ سے مدد مانگنا بھی عبادت ہے۔ تو نعبدو میں بھی عبادت کا مفہوم، نستعین میں بھی عبادت کا مفہوم، ایاکا اسے بھی دہرایا ہے، نعبدو میں بھی عبادت، نستعین میں بھی عبادت، اسے بھی دہرایا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین یہ بھی دہرایا ہے، صراط 2 دفعہ آیا ہے، الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اور پھر آگے المغضوب علیہم ولا الضالین یہ بھی دہرایا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جن پر رب کا غضب نازل ہوا، اور وہ لوگ ہیں جو رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اور گمراہ ہیں، ان کے رستے پہ ہمیں نہ چلانا۔ تو اس اعتبار سے بھی اسے مثانی کہا گیا کہ اس کے اندر کے جو الفاظ اور مضامین ہیں ان کو بھی دہرایا گیا ہے، اس اعتبار سے بھی اسے سبع مثانی کہا گیا۔ تو قرآن مجید کے ناموں میں ایک اہم نام سبع مثانی کا ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آیات میں بھی فرمایا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور بطور احسان اس کا ذکر کیا ہے۔ اس سورت کا ایک نام فاتحہ ہے جو سب سے معروف نام ہے، شروع میں بھی لکھا ہے فاتحہ، اور ہم عام طور پر بولتے بھی ہیں اسے فاتحہ، سورۃ الفاتحہ، فاتحہ۔ ایک ہمارے ہاں اردو میں بھی معروف ہے فاتحہ، وہ اس معنوں میں ہے کہ چلو فاتحہ پڑھ لیں، آؤ فاتحہ پڑھ کے آئیں۔ آپ نے فاتحہ پڑھ لی ہے، بعض اس لفظ کو فاتحہ کی بجائے فائتہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ جو ہمارے ہاں مروج ہے فاتحہ کا لفظ، اس صورت کا وہ معنی نہیں ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے، فتح سے نکلا ہے، فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، رونمائی، آغاز، ابتدا۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کا افتتاح اور آغاز اس صورت سے کیا ہے، اس لیے اسے فاتحہ کہتے ہیں، الفاتحہ۔ اور بعض روایات کے مطابق قرآن پاک کی جو کامل صورت نازل ہوئی سب سے پہلے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں 5 آیات، وہ سب سے پہلی وحی ہے، لیکن صرف 5 آیات تھیں، مکمل صورت نہیں تھی۔ مکمل صورت کی سطح پر کی صورت میں جو جامع کامل صورت نازل ہوئی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو قرآن مجید کی 113 صورتوں کے افتتاح اور آغاز میں مکمل صورت کے طور پر جسے نازل کیا گیا وہ یہی سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو یوں سمجھنا چاہیے جیسے کوئی مصنف، آج کل مصنف نہیں مؤلف چیزوں کو اکٹھا کر کے اپنی طرف نسبت کر لیتے ہیں، کتاب بنا لیتے ہیں۔ وہ کتاب تالیف کرتے ہیں تو اس کے شروع میں پیش لفظ لکھتے ہیں، آبسٹریکٹ اس کا، اس میں کتاب کے بارے میں ذکر ہوتا ہے کہ اس کا موضوع اور سبجیکٹ یہ ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے اور اس میں انداز یہ اختیار کیا ہے میں نے۔ اس ابسٹریکٹ کے اندر خلاصے کی صورت میں ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب مجید کے پیش لفظ اور دیباچہ اور تعارفی سبجیکٹ کے طور پر سورۃ الفاتحہ کو عطا فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا ایک نام ام الکتاب بھی ہے، اسے ام الکتاب کہا گیا ایک حدیث میں، ام الکتاب، اور ام القرآن بھی کہا گیا۔ ام کا لفظی مطلب ہوتا ہے ماں، اور یہ اصل، اساس اور جڑ کے معنوں میں بھی مستعمل ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی اساس ہے۔ اب کیسے اساس ہے، کیسے ام ہے، کیسے بنیاد ہے؟ قرآن مجید کے تمام مضامین کا جب ہم جائزہ لیں تو اس میں سب سے بنیادی عقیدہ توحید کا بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا بنیادی عقیدہ رسالت کا ذکر ہوا ہے۔
تیسرا بنیادی عقیدہ آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی، معاد کا ذکر ہوا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر قرآن مجید میں واقعات ہیں سابقہ امتوں کے، جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کے احوال کا تذکرہ ہے، جو معذب اقوام ہیں ان کے حالات کا ذکر ہے۔ یہ پورے قرآن کے مضامین کا ملخص ہے، اور پھر کچھ احکام بھی ہیں کہ یہ کرنے کے متعلق اور یہ ترک کرنے کے حوالے سے چند احکام ہیں۔ اگر دیکھیں تو سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے یہ ساری باتیں جمع فرما دی ہیں۔ جہاں تک توحید کے عقیدے کا تعلق ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بتایا ہے کہ میں کون ہوں، اور خدا کا صحیح تصور دیا ہے۔ اسلام سے قبل بعض لوگ خدا کو مانتے تھے، مذاہب کے جو محرف شدہ ادیان تھے ان میں بھی تصور خدا تھا، لیکن اس تصور میں آمیزش ہو چکی تھی۔ انہوں نے بڑے سر فرسودہ خیالات کو بیچ میں شامل کر رکھا تھا۔ کوئی اللہ تعالیٰ کو آسمانوں سے بھی بالا بٹھا کر آسمان کی تاثیرات اس دنیا میں مانتے تھے۔ فلاسفہ یونان کے ہاں یہ تصور تھا کہ پہلے آسمان نے دوسرے کو پیدا کیا، دوسرے نے تیسرے کو، تیسرے نے چوتھے کو، چوتھے نے پانچویں کو، 10 آسمان مانتے تھے فلاسفہ۔ اور آخری آسمان جب پیدا ہوا 10واں، تو اب تعدد پیدا ہو گیا، اب وہ دنیا میں تصرف کر رہا ہے اور اوپر والے آسمان فارغ ہو گئے ہیں۔ یہ تصور تھے ان کے اپنے اپنے، علت و معلول کا تصور، معلول و علت کا تصور۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہود اور نصارہ کے، حالانکہ ان کے پاس مذہبی تعلیمات تھیں، لیکن تصور خدا اس میں ان کے اپنے تصورات اور اپنے تخیلات کی آمیزش ہو چکی تھی۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے رکھا، یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا، مشرکین نے اپنے بتوں کو خدا کے ساتھ شراکت داری قائم کر رکھی تھی انہوں نے، معاذ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تصور توحید دیا ہے اس کی ابتدائی آیات میں۔ اللہ، الحمدللہ، اللہ کے لفظ میں ذات باری کا تصور، رب العالمین رحمان رحیم صفات باری کا تصور، اور توحید یہی ہے، اللہ کو اس کی ذات میں بھی یکتا ماننا اور اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات میں بھی یکتا ماننا۔ تو اس میں توحید کا تصور ہے۔ اور دوسرا بنیادی عقیدہ جو قرآن میں ذکر ہوا ہے، نبوت، رسالت کا اس بات ہے۔ جب ہم اس میں یہ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، جن پر انعام ہوا، یہ کون لوگ ہیں جن پر انعام ہوا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو اس میں رسالت کے عقیدے کی طرف بھی اشارہ ہے، نبوت کی طرف بھی اشارہ ہے، ان لوگوں کا رستہ جن پر انعام خداوندی ہوا، اور وہ انبیاء ہیں، سب سے پہلا طبقہ، نبوت کی طرف اشارہ۔ پھر آخرت کا عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے، مالک یوم الدین، اس میں آخرت کے عقیدے کی طرف اشارہ ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ پھر سابقہ اقوام، ان میں سے جو فرمانبردار ہیں ان کے بہترین احوال، اور جو نافرمان ہیں ان کے معذب ہونے کے تذکرے، صراط الذین انعمت علیہم، منعم لوگوں کے بہترین احوال، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور غضب جن پر نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے ان لوگوں کے احوال کی طرف اشارہ بھی اس میں آ گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں قرآن پاک میں، اس آیت میں ان کی طرف اشارہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے مولا تیرے تمام احکام بندگی میں ہم اطاعت بجا لاتے ہیں اور تیرے ہی در کے سوالی بن کر ہم زندگی گزارتے ہیں۔ تو دیکھیے سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کے تمام مضامین کا خلاصہ اور پیش لفظ ہے، اس لیے اسے کہا گیا ہے ام الکتاب، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن۔ اس سورت کے متعدد ناموں میں ایک نام الشفا بھی ہے۔ شفا جیسے کہ اس کے لفظ سے واضح ہے، شفا کا سبب اور ذریعہ بننے والی،
اس کے بارے میں ایک معروف روایت ہے جسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے، بلکہ انہی کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا ایک مہم کے لیے۔ جب وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزر رہے تھے تو ان کے پاس کھانے کے اعتبار سے اسباب و سامان کی قلت ہوئی، تو انہوں نے سوچا کہ وہاں علاقے کے لوگوں سے ہم کھانے پینے کا سامان اسباب خرید لے لیں گے۔ عرب لوگ ویسے بھی مہمان نواز ہوا کرتے تھے، آنے جانے والے حضرات کے کھانے پینے کا اہتمام ہوتا تھا ان کے ہاں، اور ان کی مجلس اور ان کی بیٹھک آباد رہا کرتی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ جو قافلے میں شریک تھے وہاں سے گزرے اور ان سے کہا کہ ہمیں کھانے پینے کی اشیاء چاہیے۔ ان حضرات نے دینے سے انکار کر دیا، اور بعض روایات میں اس طرح سے مفہوم کچھ معلوم ہوتا ہے کہ جو قبائل عرب تھے وہ انہیں بے دین سمجھتے تھے، جیسے آج کل ہمارے ہاں بھی کچھ لوگوں کے ہاں تصور ہے، کچھ دین کی محنت اور دعوت دین دینے والے لوگ دور دراز کے علاقوں میں جب جاتے ہیں تو وہ حضرات کہتے ہیں نہیں تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں۔ وہ اپنے خیال میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا دین خراب کر دیں گے، تو ان کے ہاں بھی یہ تصور تھا، بلکہ یہ الفاظ بولا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں کہ یہ صابی بن چکے ہیں، یہ اصل ہمارے دین حنیف سے جو ہمارا دین چلا آ رہا ہے اس سے برگشتہ ہو گئے ہیں معاذ اللہ۔ تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے آپ کی دعوت نہیں کرنی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ کچھ دیر گزری، لدغ سید الحی، اس قبیلے کے سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا۔ یہ قدرت کا انتظام ہے، اگر سیدھے طریقے سے کوئی کام کرنے کی جانب نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے طریقے ہیں اس سے کام نکلوانے کے۔ تو اس کو کسی چیز نے ڈس لیا اور وہ ایسے ہوا جیسے ابھی مرنے والا ہے۔ اب بھاگے آئے، ان کی شکلیں اچھی، ان کی صورتیں خوبصورت، اور دیندار نیک آدمی کے چہرے پر ویسی رونق ہوتی ہے، اور وہ نور کی رونق ہوتی ہے، ایمان کی رونق ہوتی ہے۔ تو آ کر کہنے لگے حل منکم من راقن، کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس کو کوئی دمشم آتا ہو؟ راقن رقیہ سے۔ ابو سعید خدری نے کہا ہاں مجھے آتا ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ چلو کوئی دم کریں گے جا کر، کوئی کھانے وانے کا پہلے ان سے کہا تھا بندوبست ہو جائے لیکن نہیں کیا تھا، تو اپنے ساتھیوں کے لیے کھانے کا بندوبست تو کروا لیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے اسے دم کیا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کأنما نشط من عقال، وہ ایسے ٹھیک ہو گیا جیسے پہلے رسیوں میں جکڑا ہوا تھا اور اب کسی نے اسے کھول دیا ہو، آزاد کر دیا ہو، بالکل ٹھیک ٹھاک اسی وقت۔ اب انہوں نے ان کو بکریاں دی، بعض روایات میں ہے 100 بکریاں دی، اور بعض روایات میں کم و بیش تعداد کا بھی ذکر ملتا ہے۔ بہرحال بکریاں دی۔ یہ اپنے ساتھیوں کو خوشخبری دینے کہنے کے لیے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اور کھانے کا بندوبست ہو گیا ہے، پکاؤ کھاؤ۔ اب ساتھیوں میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہنے لگے کہ آپ نے یہ جو قرآن پڑھ کر دم کیا تھا اس پر اجرت لی ہے، اور قرآن پر اجرت لینا ٹھیک نہیں ہے، اور کچھ کہنے لگے کہ اس وقت یہ بات چھوڑو، یہ بعد میں کر لیں گے جا کر، ابھی تو ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہے، کوئی کھانا وانا کھا لیں، مسائل پر گفتگو بعد میں ہو جائے گی۔ اور واقعی جب انسان اس کیفیت میں ہو، جب اضطرار کی صورتحال ہو، تو مسائل ٹھیک ہے، وہ مسائل اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن پہلے ضرورت کی تکمیل وقت کا تقاضا ہے۔ تو کچھ حضرات نے کھایا، کچھ حضرات نے نہیں کھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو صحابہ نے یہ پورا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو حضرت ابو سعید خدری کو بلا کر پوچھا تو نے کیا دم کیا تھا، کیا پڑھ کر دم کیا؟ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الفاتحہ میں شفا ہے، فرق پڑنے والے سے پڑتا ہے۔
آج جو ہمیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ 41 دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لو، 100 دفعہ پڑھ لو، صحابہ تو ایک دفعہ پڑھتے تھے کام ہو جاتا تھا، اور آج ہم 41، 100، 200، 500 دفعہ بھی پڑھتے ہیں۔ وہ پڑھتے تھے، حقیقت میں پڑھتے تھے، اور یکسوئی اور توجہ سے پڑھتے تھے، اور ہماری توجہات مرکوز نہیں ہوتی۔ توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے پھر ہمیں ہمارے مشائخ و اساتذہ کہتے ہیں کہ تم 41 دفعہ پڑھ لو۔ چلو 41 دفعہ میں توجہ مرکوز ہو جائے گی، 100 دفعہ میں مرکوز ہو جائے گی، اور کچھ برکت اور فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ پڑھنے والے کے اوپر یہ بات ڈیپینڈ کرتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کیا پڑھا؟ انہوں نے کہا سورۃ الفاتحہ پڑھی۔ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے؟ یا رسول اللہ میرے دل میں خیال آیا، میں نے پڑھ دی، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کھانا، یہ گوشت ہم کھا سکتے ہیں بکریوں کا کہ نہیں کھا سکتے؟ آپ نے فرمایا میرا حصہ بھی لے کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے بڑے سارے مسائل، ابھی ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ مسائل نکالیں اس حدیث سے، لیکن موضوع یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا یہ سورت شفا ہے، ظاہری بیماریوں سے بھی شفا ہے اور روحانی بیماریوں سے بھی شفا ہے۔ شرک کی بیماری، کفر کی بیماری، نفاق کی بیماری اور گمراہ ہونے کی بیماری، بہت ساری بیماریاں ہیں جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اس صورت کے معنی و مفہوم کو سمجھتے ہوئے کوئی اگر اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ روحانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرماتے ہیں اور ظاہری بیماریوں سے بھی شفا کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے۔ تو یہ اس صورت کے چند ایک ناموں کی توضیح ہے۔ جتنے بھی نام لکھے گئے ہیں ہر نام کا ایک پس منظر اور اس کی ایک وجہ تسمیہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کی فہم نصیب فرمائے اور سمجھ عطا کرے۔